الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی انسان کو مختلف مراحل سے گزارتا ہے. پہلے وہ بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے. جب تک وہ نابالغ ہوتا ہے وہ خدائی احکام کا مکلف نہیں ہوتا، لیکن جب بالغ ہو جاتا ہے تو وہ خدائی احکام کا مکلف بن جاتا ہے. انسان کی زندگی کے جو مراحل ہیں اس میں سب سے اہم مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہے. دنیا میں جتنے عظیم کارنامے انجام دیے گئے، بڑے بڑے جو کام کیے گئے وہ نوجوانوں نے کی، اور ایسے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے باپ ہیں، جن کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10,000 سے زیادہ انبیاء پیدا کیے. ابھی نوجوان ہیں اور نوجوانی کی حالت میں ایک ایسے معاشرے میں جہاں صرف اور صرف بت پرستی ہی بت پرستی تھی، بلکہ جس گھر میں وہ پیدا ہوئے اس گھر میں بت سازی ہوتی تھی، مورتیاں بنائی جاتی تھی. یعنی پوری طریقے سے بت پرستانہ ماحول تھا، اور بادشاہ وقت اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور اپنی پوجا کرواتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جوانی کے اندر اس بادشاہ اور اس قوم اور اس خاندان کے خلاف کھڑے ہو کر بغاوت کی، اور آپ نے توحید کا اعلان کیا، اور یہ اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اسی کے کرنے سے جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. یہ بات اس بادشاہ کو ناگوار گزری. اس نے آپ کو بلایا، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ بتاؤ تیرا معبود کون ہے، وہ کیا کرتا ہے؟
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا معبود وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، ان اللہ وہ یحیی و یمیت۔ تو اس نے کہا کہ یہ کون سا بڑا کام ہے، میں بھی یہ کام تو کرتا ہوں۔ ایک ایسے مجرم کو جس پر پھانسی کی سزا کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس نے بلایا اور اس کو چھوڑ دیا، اور ایک کو بلایا اس کی گردن اڑا دی۔ دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسے نہیں مارے گا۔ آپ نے ایک دوسری دلیل دی، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو پچھم سے نکال دے، مغرب سے نکال دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر شخص جو ہے وہ مبہوت ہو، پھچکا رہ گیا، اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ یہی ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے اپنے قوم کی اصلاح کے لیے وہاں جو معبد تھا، جو ان کا عبادت خانہ تھا، وہاں کے بتوں کو توڑا اور ان کو سمجھایا کہ یہ بت خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری کیسے کریں۔ آخرکار ان کے بارے میں آگ میں جلانے کا فیصلہ ہوا۔ بتانا یہ تھا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی کی حالت، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ جب وہ بت توڑے گئے تو لوگوں نے کیا کہا، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے حکومت وقت اپنی قوم، اپنے خاندان کے خلاف توحید کا پیغام پہنچایا، توحید کا علم بلند کیا اور لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت ان سے کہا گیا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو چکا ہے، اس وقت وہ نوجوان تھے، اور ان کی نوجوانی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس موقع پر جب وہ فرعون کے محل میں پرورش پا رہے تھے، ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک قبطی یعنی حضرت موسیٰ کے خاندان کا اور ایک اسرائیلی دونوں لڑ رہے ہیں۔ آپ نے اسرائیلی کو ایک گھوسا مارا وہ مر گئے، یعنی آپ کا وہ گھوسا، آپ کا وہ پنچ اتنا بھاری پڑا کہ فوراً وہ مر گئے۔ ایسے آپ نوجوان کیا۔ اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اندر روح پھونکی، توحید کا پیغام پہنچایا اور ان کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دلائی۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہم سنتے ہیں، آج جمعہ کا دن ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں نے سورہ کہف پڑھ لی ہو۔ سورہ کہف یہ دجال کے فتنے سے اور دیگر فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے، ہمیں اس کا ہر جمعہ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اصحاب کہف کیا ہے؟ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے توحید کے دامن کو پکڑ لیا تھا، اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھتے تھے اور حکومت وقت اس کے خلاف تھی۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو کچھ موقع دیا جائے اور یہ سوچ لیں اور ہمارے دین کی طرف واپس آ جائیں۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی ہدایت اور رہنمائی پر وہ ایک غار میں جا کر سو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو 300 سال تک سلائے رکھتا ہے۔ یہ کون تھے؟ نوجوان تھے جنہوں نے
ایک ایسے وقت میں جبکہ حکومت وقت اس کے خلاف تھی، بت پرست حکومت تھی، لیکن انہوں نے توحید کا علم بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے، ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دینا شروع کی، ایک ایسے ماحول میں جہاں گھر گھر بت رکھے ہوئے تھے، ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں کعبۃ اللہ میں جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا گیا تھا، اس میں 360 بت رکھے ہوئے، اور جن کی بت پرستی کا یہ حال تھا کہ جہاں راستے میں ان کو کوئی اچھی چیز نظر آتی، اچھا پتھر نظر آتا، اس کو اپنا معبود بنا لیتا۔ یہ ان کا حال۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دینا شروع کی۔ آپ کو نبی اور رسول بنائے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال کی عمر، آپ نوجوان تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے جس شخص کو لشکر کا امیر بنایا، جس لشکر میں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق جیسے لوگ بھی تھے، اس لشکر کا امیر جس کو بنایا، ان کا نام حضرت اسامہ ابن زید۔ یہ اسامہ ابن زید حضرت زید کے بیٹے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، اور ایک وقت میں آپ نے اپنے بیٹاؤں کو بنایا تھا جو آپ کو بہت عزیز تھے، بڑی محبت تھی۔ اگر کوئی حضرت زید اور اسامہ کے بارے میں کوئی بات کہتا تو آپ برا مانتے۔ حضرت ابو صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما جیسے لوگوں کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امیر بنایا وہ حضرت اسامہ ہے۔ ہمارے اس ملک میں جو بت پرستی کا گھر تھا، جس شخص نے سب سے پہلے اس کو فتح کیا، اس کا نام محمد ابن قاسم ہے، جن کی عمر اس وقت صرف 17 سال ہے۔ ہمارے اکابر اولیاء میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب وہ جوانی کی عمر میں پہنچے تو وہ اللہ کی ولی بن چکے تھے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ جو مقام فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا ہے، وہ مقام اولیاء میں حضرت بایزید بستامی کا ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جوان تھے اور کئی بادشاہوں کے وہ پیر تھے۔ ایسے ایک لمبی فہرست ہے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اکابر کی، ہمارے صحابہ اور تابعین کی، کہ جنہوں نے جوانی کی حالت میں زندگی میں ایک انقلاب پیدا کیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ نوجوان ہمارے اسی وقت یہ کارنامے انجام دے سکتے ہیں اور انقلاب برپا کر سکتے ہیں اور معاشرے کے رخ کو موڑ سکتے ہیں اور فساد سے اصلاح کی طرف لا سکتے ہیں، اس وقت کہ جب ہم ان نوجوانوں کی اچھی تربیت، بنیادی جو کام ہے وہ ان کی اچھی تربیت۔ ہمارے جن بزرگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ان کے حالات میں ہم دیکھیں، اکثر آپ کو وہ ملیں گے جن کے والد نہیں تھے، والدہ نے تربیت۔ اکثر ویسے لوگوں کو دیکھیں گے جو یتیم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والدین کے ذریعے سے
ان کی ماں کے ذریعے سے ان کی ایسی تربیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے زبردست کام کیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، والد کی وفات ہو گئی، ماں نے تربیت کی، اور وہ ایسی تربیت کی اور ایسی اللہ والی وہ ماں تھی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں یہ بات ملتی ہے کہ بچپن میں ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا، ان کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیکن ان کی والدہ جو ایک اللہ والی تہجد گزار خاتون تھی، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس کر۔ امام غزالی جن کا ہم نام بڑی عزت اور احترام سے لیتے ہیں، یہ امام بنے، ان کے والد نہیں تھے، ان کی والدہ نے ان کی تربیت، ایک تصوف کا بڑا امام بنا اور ایک بہت بڑا عالم بنا، وقت کا مفتی اعظم بنا۔ تو ان سب حضرات کے پیچھے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ان کے والدین کی تعلیم و تربیت۔ اگر ان نوجوانوں کی اچھی تعلیم اور تربیت ہو تو یہ نوجوان امت کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے بعض حضرات نے، بعض علماء نے یہ بات لکھی کہ ہم اپنے بچوں کو تین چیزوں کی طرف ان کی توجہ دلائیں اور ان کو تین چیزوں کا پابند بنائیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ان سے ہم یہ کہیں کہ کبھی جھوٹ مت بولنا، جھوٹوں کے ساتھ مت رہنا، ہمیشہ سچائی کا دامن پکڑے رہنا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود ہمارے اندر، والدین کے اندر سچائی۔ کوئی آنے والا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے فلاں صاحب ہیں، باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کر کہو ابا گھر میں نہیں ہے۔ بچہ ہوتا ہے، جا کر کہہ دیتا ہے ابا یوں کہہ رہے ہیں کہ کہو کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ اب اس بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ کہ خلاف واقعہ بات کہی جا سکتی ہے، جھوٹ بولا جا سکتا ہے، حالانکہ سچ ایک ایسی صفت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی جو ہے وہ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ سچائی کی بنیاد پر، ایک سچ بولنے کی بنیاد پر بعض مرتبہ پوری بستی اسلام میں داخل، ایک سچ کی بنیاد پر پوری دیہات کی، پورے گاؤں کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ اور دوسری چیز جس کا ہمیں اپنے بچوں کو پابند بنانا چاہیے وہ ہے نماز کی پابندی۔ کچھ بھی ہو جائے، کیسے ہی حالات ہوں، کبھی بھی نماز کے اندر ہم کمپرومائز نہ کریں۔ بچہ کتنا ہی تھکا ہوا ہو، اس پر کتنا ہی کام کا بوجھ ہو، لیکن اس کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ حضرت معلمیہ صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی عقیدے میں لکھتے ہیں کہ والدہ نے مجھے دو باتوں کا بہت اہتمام کیا میری تربیت۔ ایک تو یہ کہ میری نماز کبھی نہ چھوٹے، اگر میں کبھی تھکن کی وجہ سے سو گیا مجھے جگاتی تھی اور اٹھا کر نماز پڑھ، اور دوسرا یہ کہ میں کسی پر ظلم نہ کروں، کسی کے ساتھ، کسی کے اوپر میری طرف سے زیادتی نہ ہو۔ تو اگر ہم نے اپنے بچوں کی اس طرح تعلیم و تربیت کی، اس طریقے سے ہم نے ان کو سنوارا، اس طریقے سے ہم نے ان کو بڑا کیا، تو پھر یہ نوجوان وہی کارنامے انجام دے سکتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے نوجوانوں کی اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کا دینی ذہن بنانے کی، دینی مزاج بنانے کی توفیق نصیب